انسان ہمیشہ سازگار حالات کی تلاش میں رہتا ہے۔ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے اس کے حالات اس کے لیے سازگار ہو جائیں، اچھے ہو جائیں، بہترین ہو جائیں، کیونکہ مشکل حالات کو کوئی بھی فیس کرنا نہیں چاہتا۔ لیکن اگر ہم ہمیشہ سازگار حالات کی تلاش میں رہیں تو ایسے حالات ہمیں کبھی بھی نہیں ملیں گے۔ ہمیشہ حالات کے بہتر ہونے کے انتظار میں نہ رہیں، بلکہ حالات کو سازگار بنانے کی کوشش اور جد و جہد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمت جیسی صلاحیت دی ہے، اس صلاحیت کو استعمال کریں اور ایک قدم آگے بڑھائیں۔ اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو جہاں پر ہیں وہیں سے اس کی شروعات کر دیں۔ حالات اچھے ہوں گے تو پھر کروں گا، یہ بہت ہی منفی سوچ ہے۔ جو انسان ایسا سوچتا ہے اس کے حالات کبھی بھی اچھے نہیں ہوتے۔ یاد رکھیں، حالات کو بدلنے کے لیے خیالات کو بدلنا پڑتا ہے۔ یہ ضرور سوچیں کہ میں ایسا کیا کچھ کروں کہ جس سے میری زندگی میں بہتری آ جائے، میری زندگی بدل جائے۔ آپ میں ہمت ہونی چاہیے، حوصلہ ہونا چاہیے۔ آپ ناسازگار حالات سے بھی سازگار حالات پیدا کر سکتے ہیں۔ دنیا میں جتنے لوگوں نے بھی بڑے بڑے کام کیے ہیں، بڑی بڑی ایجادات کی ہیں، انہوں نے ہمیشہ ناسازگار حالات میں ہی ایسا کیا ہے۔ جس انسان میں حوصلہ اور ہمت ہوتی ہے وہ ناسازگار حالات کا رونا نہیں روتا۔ زندگی میں بڑا کام کرنا ہے تو پھر بڑا ظرف رکھنا پڑے گا، بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان پریشانیوں سے نمٹنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہت ہی خاص صلاحیت دی ہے۔ بس آپ کا کام یہ ہے کہ اس کو استعمال کریں، کیونکہ جب مشکلات ہوتی ہیں تبھی تو ہم ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، کوشش کرتے ہیں مشکلات کو حل کرنے کے لیے راستے اور طریقے ڈھونڈ سکتے ہیں، اور یہیں سے انسانی ذہن کام کرنا شروع کرتا ہے۔ یاد رکھیں، انسان کمفرٹ زون میں کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ وہ اسی وقت کوشش اور جد و جہد کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو مشکلات میں گھرا ہوا پاتا ہے۔ ایک لطیفہ مشہور ہے کہ بحری جہاز میں سے ایک بچہ سمندر میں گر گیا۔ جس خاتون کا وہ بچہ تھا اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اچانک ایک سردار جی نے پانی میں چھلانگ لگائی اور سمندر میں سے بچہ نکال کے باہر لے آئے۔ لوگوں نے سردار جی کو کندھوں پر اٹھا لیا اور ان سے کہا، سردار جی کیا بات ہے، آپ نے بڑی ہمت کا کام کیا ہے۔ سردار جی نے کہا کہ ہمت کو چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ کہ مجھے دھکا کس نے دیا تھا۔ زندگی میں ہمیں بھی کسی ایسے ہی دھکے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس سے ہم کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں، اور جب کوشش کر کے اس مشکل سے نکل آتے ہیں تو پھر ہمارا اعتماد، ہمارا کانفیڈنس بہت ہی ہائی لیول پر چلا جاتا ہے اور ہم مشکلات سے نکلنا سیکھ جاتے ہیں۔ جب ہم کسی مشکل کو حل کرنے کے لیے بار بار اس کے بارے میں سوچتے ہیں، ان راستوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمیں ہماری منزل پر لے جائیں، تو پھر ہمارا دماغ رزلٹ دینا شروع کر دیتا ہے۔ بار بار سوچنے کا مطلب ہے اپنے دماغ سے کسرت کروانا، اس کی مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت کو بہتر کرنا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارا دماغ بھی اسی وقت کام کرتا ہے جب ہم اس سے کام لینے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں اور مشکلات سے نکلنے کے طریقے اور راستے ڈھونڈنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اسٹرکچر ایسا بنایا ہے کہ ہمارے ذہن میں کوئی نہ کوئی ایک راستہ، ایک طریقہ آ جاتا ہے جس سے ہم اپنی مشکلات کو کم کر سکتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ نے حالات کو بہتر کرنا ہے، سازگار بنانا ہے، تو پھر آپ کو ہی ہمت کرنی پڑے گی، کیونکہ آپ کے حالات کو سازگار بنانے کے بارے میں کوئی دوسرا نہیں سوچے گا۔ آپ
اور صرف آپ اپنے حالات کو سازگار بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ تمام صلاحیتیں اور وہ تمام ہنر دیے ہیں، ان کو ڈھونڈیں، ان کو تلاش کریں اور پھر ان کو اپلائی بھی کریں۔